آج ہمارا جو ہے 11واں ایپیسوڈ ہے تزکیہ سائنس اور قرآن کا، اور ہم 11واں ایپیسوڈ میں یہ دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے کہ مال کمانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، مال کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے، جو ہے پرسویشن آف منی جو ہے قرآن اور حدیث کے کانٹیکسٹ میں کتنی اہم ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انٹلیکٹ جو ہے اس کے شیڈز ہیں، بیسیکلی ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا تھا۔ ایک عقل معاش ہے کہ یہ انٹلیکٹ صبح سے شام تک مال کی پلاننگ کرتی ہے، کہ یہ صبح اٹھتی ہے تو اس کے ذہن میں میٹیریل اورینٹیشن، منی، ویلتھ اور ڈیزائرز گھومتی ہیں، اور شام تک، رات تک اس کے ذہن میں یہ چلتا ہے۔ یہ انٹلیکٹ عقل معاش ہے۔ پھر دوسری سٹیج پہ آتا ہے عقل لطیف۔ عقل لطیف جو ہے یہ انتہائی ڈیلیکیٹ چیزوں کو ڈیل کرتی ہے، مال سے تھوڑی سی اوپر اٹھی ہے، ڈیزائر سے۔ پھر عقل سلیم آتی ہے، پھر یہ دونوں جوائنٹ ہو جاتی ہیں کٹھی کہیں پہ۔ عقل سلیم اور عقل لطیف کٹھے چلتے رہتے ہیں۔ انسان ڈیلیکیٹ چیزوں کو ڈیل کرتا ہے، نیچر لونگ ہو جاتا ہے، اس کے اندر چینجز آتی ہیں نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونز کی، اور وہ مال کو نیڈ پہ لے آتا ہے۔ اور انٹلیکٹ کے یہ مختلف شیڈز جو ہیں، قرآن میں ورڈز آئیں: تدبرون، تاکلون، یاکلون، تتفکرون۔ اولی الالباب بھی قرآن اس کو کہتا ہے، اہل عقل اس کو کہتا ہے، اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اولی الالباب بنیادی طور پہ وہی لوگ ہیں، نٹ شیل کرکس آف دا ٹاک، جو ہم پیچھے ڈسکس کر کے آئے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں، جو ذکر اور فکر کی حالت میں رہتے ہیں، جو پونڈرنگ کرتے ہیں، کانٹمپلیشن کرتے ہیں، ریفلیکشن کرتے ہیں، ڈیلیبریشنز کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ آج کے اس کانٹمپریری ایج میں اور جدید دور میں کہا جاتا ہے کہ دیز آر سائنٹسٹ، جو اولی الالباب جن کو قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنی ذات پہ اور غور و فکر دنیا کے اندر جو ہے یہ کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ جیسے سورۃ حامیم فضلت کی بگننگ میں ایک آیت آتی ہے کہ ہم خود تمہاری ذات میں اور زمین و آسمان میں تمہیں نشانیاں دکھائیں گے، اور تم پکار اٹھو گے، کہہ اٹھو گے کہ اللہ الحق ہے، اللہ حق ہے۔ تو یہ غور و فکر اس لیے اہم ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ پونڈرنگ سے ملتی ہے۔ وہ جیسے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے اللہ کے ہاں درجات جو ہیں وہ علم کے بیسس پہ ہیں، نہ کہ عبادات کے بیسس پہ ہیں۔ جیسے اقبال کا زبور عجم میں ایک شعر ہے کہ خوش طرز ہزار پارسائی گامے بطریق آشنائی، کہ پارسائی کے ہزار طریقوں اور راستوں سے اللہ کے راستے میں معرفت کا ایک قدم اٹھایا گیا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو پرسویشن آف منی جو ہے وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے، آج ہم نے یہ ڈسکس کرنی۔ قرآن میں جتنی مرتبہ نماز کا ذکر آتا ہے اتنی ہی مرتبہ آلموسٹ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، اور یہ کوئی 81 ٹائمز آتا ہے، یہ میں نے کاؤنٹ کیے ہوئے ہیں، کوئی 79 81 2 ٹائمز یہ ذکر آتا ہے، اور زکوٰۃ کا ذکر بھی ساتھ ہی آتا ہے۔ تو اور سورۃ بقرہ میں تو ایک آیت آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ تمہیں شیطان وسوسہ دلائے گا کہ مال مت خرچ کرو مال، لیکن اس کے باوجود بھی خرچ کرنا ہے مال۔ تو قرآن انسان کو مال خرچ کرنے کی طرف پرسویٹ کرتا ہے کہ مال خرچ کرے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ انسان مال کی محبت کا شکار ہو جائے۔ مال کی محبت اچھی نہیں ہے، مال کی محبت سب برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت، مال کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میرے امتی بہت سارے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھنس جائیں گے۔ تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے مال۔ قرآن پرسویٹ کرتا ہے کہ انسان مال خرچ کرے تاکہ اس کی محبت کا شکار نہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ 2-3 چیزیں میں یہاں پہ عرض کروں گا۔ ایک سورۃ توبہ کے کوئی غالباً یہ 34 سے 36 نمبر ورس، جہاں پہ وہ زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر آتا ہے سورۃ توبہ میں، تو جو مفسر ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک تذکرہ کیا ہوا ہے ثعلبہ بن حاتم کا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، ان کا واقعہ ہے وہ، میں شارٹلی اس کو پریسائزلی آپ کو سناتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز صبح کی تو یہ نوٹس کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دعا سے پہلے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جو لباس میں نے پہنا ہوتا ہے، میری وائف کے پاس لباس نہیں ہے، تو میں یہ لباس اتار کے ان کو دیتا ہوں تو وہ نماز پڑھتی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا
سالبہ بن حاتم کی حالت پہ بڑا رحم سا آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سالبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آقا کریم میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں مالدار ہو جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ سالبہ یہ حالت اللہ کو بڑی پسند ہے جس میں انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، حساب کتاب آسان ہو جائے اس کا. لیکن اس نے پھر اصرار کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا. تو تیسری دفعہ جب کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے دعا کر دی کہ سالبہ کے مال میں اے اللہ برکت دے دے. تو کہتے یہ ہیں جو مفسرین لکھتے ہیں اس واقعہ میں کہ سالبہ کے پاس ایک بکری تھی، پھر اس بکری نے کچھ 2 بچے دیے، پھر سالبہ دنوں میں مہینوں میں جو ہے بکریاں اور لے آیا، اور بکریاں اتنی ہو گئی کہ ریوڑ بن گیا اس کے مدینہ کے اندر، بڑا مالدار ہو گیا. پہلے وہ روزانہ ملا کرتا تھا، پھر ہفتے بعد، پھر مہینے بعد، پھر 6 ماہ، پھر سال ہو گیا، اور اتنی بکریاں اس کے پاس آ گئی کیونکہ نبی کی دعا لگ گئی تھی سالبہ بن حاتم کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور سالبہ سے زکوٰۃ لے کے آؤ، اور اس کو کہنا کہ 40 بکریوں کے پیچھے 1 بکری اللہ کے راستے میں دے دے تاکہ تیرا مال پاک ہو جائے. اور یہ مت دیکھنا کہ اگر وہ کوئی ضعیف بکری دیتا ہے، بیمار دیتا ہے تو لے آنا، تندرست مت مانگنا. تو ابوبکر صدیق گئے تو جا کے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے کہ یہ پاک ہو جائے، آپ زکوٰۃ دیجیے، 40 کے پیچھے 1 بکری آپ نے دینی ہے. اب سالبہ کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ 40 کے پیچھے 1 کم ہو گئی، 80 کے پیچھے 2 کم ہو گئی، 120 کے پیچھے 3، 160 کے پیچھے 4، اور 200 کے پیچھے 5 کم ہو گئی. کہتا میں نے نہیں زکوٰۃ دینی. ایک دم وہ ریفیوز کر دیتا ہے، مال کی محبت کا شکار ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ کا ریفیوزل کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے کہتے ہیں کہ سالبہ نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سالبہ تو ہلاک ہو گیا. دیکھیں یہ کتنے ہینیس ورڈز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ شخص مالدار ہوتا ہے، اور اس مال کی محبت میں وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. اور دنیا کی محبت اسی لیے انسان کے لیے اچھی نہیں بتائی گئی. یہ قرآن کی سورۃ توبہ کی 34 جہاں پہ مصارف زکوٰۃ آتا ہے وہاں پہ یہ واقعہ قرآن کی تفاسیر میں نظر آتا ہے. پھر یہ بیسیکلی یہاں پہ ایک رومی کی مجھے مثنوی یاد آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ چیش دنیا از خدا غافل بدن. کہتے ہیں تو پوچھتا مجھ سے دنیا کیا ہے؟ دنیا اللہ سے غفلت کا نام ہے. نیک معاش نکراؤ فن زندان زن، نہ کہ یہ سونا چاندی ہے اور بیوی بچے ہیں. مطلب اگر سونا چاندی رکھ لے انسان، بیوی بچے رکھے، دنیا کا مال بھی اس کے پاس ہو، لیکن وہ اللہ سے غافل نہ ہو، تو یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ اللہ والا ہے. بیسیکلی اگر انسان مال کے کمانے سے، دنیا کے معاملات میں زیادہ الجھنے سے، اگر اپنے ڈیوائن سینٹر سے ٹوٹ جائے، اللہ سے غافل ہو جائے اور غفلت کی زندگی گزارے، تو پھر دنیا بنی ہے، پھر مال کمانا اچھا نہیں ہے. اگر انسان مال کمائے، خوب کمائے، لیکن اللہ سے اپنا تعلق رکھے، اللہ سے جڑا رہے اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو اس سے تو بڑی سعادت کی بات کوئی نہیں ہے. تو وہ مال جس کے متعلق 2 سوال ہیں ان 8 سوالوں میں کہ انسان اپنا قدم نہیں اٹھا پائے گا جب تک جن کے جواب نہ دے دے، تو ان میں سے 2 طرح سے مال کے متعلق کوشچن ہے کہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پہ کیا. تو اگر آدمی فیئر مینز سے کمائے اور فیئر مینز پہ خرچ کرے تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. وہ تو خدمت کرے لوگوں کی، انسانیت کی، تو اسے تو کہتے ہیں خدمت سے خدا ملتا ہے. تو رب العزت انسان کو بہت جلدی مل جاتا ہے. یہ انداز ہے اللہ رب العزت کی معرفت پانے کا. یہاں پہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اور میں ایڈ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی 25-26 برس رہے. جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ دریائے دجلہ کے کنارے چل کے ایک جھونپڑی میں رہا کرتے تھے. تو 3 صحابہ ان سے ملنے کے لیے گئے. تو 3 صحابہ جو تھے انہوں نے خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے، گھوڑے تھے اور تلواریں انہوں نے ٹانکی ہوئی تھی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان تینوں کو دیکھا تو دیکھ کے رو پڑے. تو بڑے حیران ہوئے کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھ کے روئے کیوں ہیں. جب انہیں وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد. پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض تھی اور تم سے خوش ہے. تو انہوں نے کہا سمجھے نہیں.
تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو ہم 7 دن تک ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا، ہمارا لباس پیوند زدہ ہوتا تھا، اور کسی کسی کے پاس یہ گھوڑے اور تلواریں ہوتی تھی۔ تم لوگوں نے بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں، تلواریں بہترین ٹانکی ہوئی، خوبصورت گھوڑے تم لوگوں کے پاس ہیں سواری، تو مجھے لگتا ہے کہ تم پہ دنیا کی فراخی ہو گئی ہے، تمہیں دنیا مل گئی ہے، تو اللہ راضی ہو گیا تم لوگوں سے۔ تو انہیں ہلکی سی اس میں طنز محسوس ہوئی۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کے بارے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر قریب تھے کہ رات گئے تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سلمان، مجھے ڈر ہے کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تم لوگ کہیں دنیا کے پیچھے ہی نہ بھاگنا شروع کر دو، اور یہ دنیا تمہیں ایسے ہی ہلاک کر دے جیسے اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ حالانکہ 3 بیٹیاں تھیں سلمان فارسی کی، جب وہ دنیا سے گئے، بیوہ چھوڑی اور 3 بیٹیاں چھوڑی، تو صحابہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ، تو دیکھا گیا کہ ان کے پاس کیا ہے، تو ایک ٹوٹی ہوئی بالٹی ان کی جھونپڑی میں پڑی ہوئی تھی۔ دیکھ لیں کہ مال سے کس قدر وہ مال کے اکٹھے کرنے سے ڈرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کیسر و کسرا ٹوٹتے ہیں، یہ رومن امپائر ٹوٹتی ہے، پرشین امپائر ٹوٹتی ہے، تو مسجد نبوی کے صحن میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، لیکن خلیفہ اس وقت بھی 7 سے 8 نوالے خوراک کھا رہا ہوتا ہے۔ خلیفہ کا لباس اس وقت بھی بوسیدہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا اور اس کی محبت اور مال کو پاؤں کے نیچے رکھا۔ جب تک انسان اس کا شکار نہ ہو جائے تو یہ انسان کے پیچھے بھاگتی ہے، جب انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اللہ اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ بیسیکلی اس لیے قرآن بار بار مال کی محبت کو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورۃ تکاثر دیکھیں شروع یہاں پہ ہوتی ہے۔ پھر سورہ فجر کے اندر تاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال وتحبون، تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو۔ پھر وہ جو سورۃ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، تو وہ مال وعدد، جو مال کو گن گن کے رکھتے ہیں۔ قرآن بار بار ایڈریس کرتا ہے کہ مال کی محبت جو ہے وہ اللہ سے غافل کر دیتی ہے، اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے اس کو بیلنس کر کے رکھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رومی کی ایک مثنوی مجھے یاد آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیسفل از دا ون ہو از ناٹ کنسرنڈ آف ہیونگ مور اور لیس، کہ وہ پرسکون انسان ہے جو کم یا زیادہ کی ریس سے آگے نکل جائے۔ پھر اقبال جی کہتے ہیں کہ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں میرا جے مسلمانی۔ پھر اقبال تو جو اس پریزنٹ ایج کی ڈیزائرز اور ان چیزوں سے اوپر اٹھائے انسان دنیا کی محبت اور مال کی محبت سے، تو اقبال تو اس کو امام سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھ کو میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کہ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے۔ اور دیکھیں کشف المحجوب میں شیخ حجویر کیا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ مال کی کثرت اور صاحب ثروت ہونا انسان کو دنیا دار نہیں بناتا۔ اگر شخص صاحب مال ہے، مال کی کثرت رکھتا ہے، لیکن فقر سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، تو وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ فقیر ہے، وہ درویش ہے، کیونکہ مال کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں۔ اگر ایک شخص کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ مال سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہو، تو وہ دنیا دار ہے۔ اور پہلے شخص کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو مال سے محبت نہیں کرتا، چاہے وہ بادشاہ ہو، وہ دنیا دار نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی فیلنگ ہے کہ جس سے انسان نے آزادی حاصل کرنی ہوتی ہے، مال کو ضرورت کی حد تک رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے اقبال سورۃ بقرہ کے اندر ایک آیت آتی ہے جس کا ورڈ ہے قل الاف، جس پہ اقبال نے ایک پوئم لکھی تھی کہ قرآن میں ہو گو تزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جو حرف قل الاف میں پوشیدہ تھی اب تک،
شاید اس دور میں وہ حقیقت نمودار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ آقا کریم کتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنی ضرورت کا رکھ لیں اور باقی خرچ کر دیں۔ اینڈ پہ میں اقبال کی غزوہ تبوک کی صرف وہ پوئم سنا کے جلدی سے اجازت دوں گا جس میں حضرت عمر آدھا مال دیتے ہیں اور ابو بکر سارا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کا ٹائٹل ابو بکر کو ملتا ہے وہ صحابہ میں سب سے ٹاپ ٹائٹل تھا۔ سنیں کہ عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا ہے جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار، مل کے یمین درہم و دینار اور رخت و جنس، اس پہ کمر سم و شکر قاطر و ہمار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، ہے تجھ سے دیدائے میں ہو انجم فروغ گیر، ہے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بہت شکریہ۔